شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا. ایمان والو سن لو فضیلت درود کی، قربت حضور کی محبت درود کی، سر پر ہے میرے سایہ دامان مصطفیٰ، قرب نبی ملا ہے بدولت درود کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ رمضان شریف بس آیا ہی چاہتا ہے، چند دن باقی ہیں. وہ بابرکت لمحات ہیں جس میں بالخصوص نیک خواتین کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا پروگرام ہے تو نیک خواتین رمضان شریف کی تیاری کرتی ہیں، اپنی نیتوں کو درست کرتی ہیں، اپنے اعمال کو مزید مزین کرتی ہیں. اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے نیک خواتین، یہ الحمدللہ رمضان کی تیاری کا شعور دیتا ہے. ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ شخصیت ہوتی ہیں نگران پاکستان قبلہ حاجی شاہد اطاری صاحب. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور پہلا سیگمنٹ ہے فیضان صحابیات و صالحات. یہ نیک خواتین. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کی آمد ہے. اللہ کے اللہ پاک خیر سے ہمیں رمضان سے ملا دے. آمین اللہم آمین. قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کے تعلق سے رب کائنات نے ایمان والوں کو جو حکم دیا وہ آیت مبارکہ ہم سنتے ہیں. سبحان اللہ. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے گنتی کے دن. تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا. پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے سبحان اللہ. اگر تم جانو. کون فرما رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان ہے؟ نہیں. ارحم الراحمین میرے رب کی شان ہے. سبحان اللہ. جب اس کی طرف سے روزے فرض ہوئے تو ہمارا بھلا ہے اس میں. بے شک بے شک بے شک. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. تو اس میں تفسیر میں یہ لکھا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب امتوں پر روزے فرض تھے. اس کے بعد سب سے آخری نبی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. اب اس کے اندر انداز مختلف تھے. صحیح.
تمام یعنی امتیں جو تھیں ان کے انداز مختلف تھے، روزے فرض تھے. روزے فرض تھے. حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے کے 3 روزے فرض تھے، ایام 20 کے 13 14 15. دین اسلام میں یہ فرض نہیں ہے مگر اس کی فضیلت باقی ہے. فضیلت ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہودی 10 محرم کا روزہ فرض تھا اور ایوری سیچرڈے، ہر ہفتے. کچھ اور دنوں کے روزے فرض تھے. اور کرسچنز پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے. صحیح. اچھا، ایک بڑی معلوماتی اور فضائل رمضان سے معمور بات بتاؤں. سبحان اللہ. جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا جی. سالی رمضان میں نازل ہوئی. واہ سبحان اللہ. توریت، انجیل، زبور، قرآن سب رمضان میں. رمضان میں. سبحان اللہ. اچھا، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ نفس پر سختی کریں، کھانے پینے کی حلال چیزوں سے روک دیں تو اپنی خواہشات پر کنٹرولنگ سسٹم جو ہمارا اسٹرانگ ہو جائے گا. صحیح. کہ ہمارا نفس جو ہے وہ استغفر اللہ کسی حرام خواہش کی طرف جاتا ہے، ہم اس کو پہلے کنٹرولنگ پاور ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو اس کو کنٹرول کریں گے تو انسان گناہوں سے رکتا ہے. روزے جو ہیں 2 سن ہجری کو فرض ہوئے. سن ہجری کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت کی تو اب یہ سٹارٹ ہوا سن ہجری. سن ہجری شروع ہوا. یہ سٹارٹ کس نے کیا؟ فاروق اعظم نے. واہ سبحان اللہ. یہ فاروقی سال بھی ہے. صحیح. اچھا، رمضان کے روزے اللہ کریم نے ہم پر فرض کیے. حضرت نوح علیہ السلام بھی روزے رکھتے تھے. ان کے روزے کیسے تھے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے. صحیح. حضرت آدم علیہ السلام کے روزے وہ ایام 20 کے. ایام 20 کے روزے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے. صحیح. حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن بیچ میں، 3 دن آخر میں. سبحان. یعنی ماہانہ 9 روزے رکھتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزے سے رہتے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو انبیاء نے اس طرح مختلف وہ روزے رکھیں. اللہ کریم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزے رکھیں. اور دارالفتہ اہل سنت کا ایک وہ رسالہ ہے، اس کے اندر روزوں کے جو احکام ہیں کہ کیا کب کب رعایت ہے اور کیا کیا رعایتیں اس کے اندر ہیں، وہ اگر ہم پڑھیں تو اس میں کافی معلومات ملیں گی. فیضان رمضان پڑھ لی جائے. فیضان رمضان میں فضائل، مسائل سب بالکل ہیں. اور یہ شرعی معاملات کے بارے میں جاننا چاہے تو فتاوی اہل سنت. جی، فتاوی اہل سنت کا اس میں موجود ہے. اور اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوائیں. جی. کمزور بہت ہے فلاں، ارے بھائی کمزور سارے دھندے کری تو رہنا بھائی، روزے رکھوائیں. اعلیٰ حضرت نے کیا اس میں تربیت کی؟ فتاوی رضویہ شریف، بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے، اسلامی سال، اسلامک سال، ٹھیک ہے، اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے نماز روزے کا حکم دے. سبحان اللہ. جب 11واں سال شروع ہو جائے تو ولی یعنی سرپرست پر واجب ہے کہ صوم و صلات پر سختی کرے. شرط یہ کہ روزے کی طاقت ہو اور روزہ ضرر یعنی نقصان نہ پہنچائے. بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے، 11ویں میں قدم رکھے، روزے کی طاقت ہو تو رمضان کا روزہ اس کو رکھوانا ہے. نہیں رکھتا طاقت کے باوجود تو اس پر سختی کریں، اور رکھ کر توڑ دے تو قضا کا حکم نہیں دیں گے، نماز توڑ دے تو پھر پڑھوائیں. اچھا، اعلیٰ حضرت کا خاندان تو ولیوں کا خاندان، علماء کا خاندان، مفتیوں کا خاندان، عاشقان رسول کا خاندان، سبحان اللہ، اور دین کے خادمین کا خاندان ہے. دین کو انہوں نے بہت خدمت کی. اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں ہیں کہ چند سال ہوئے، رجب میں والد صاحب خواب میں آئے، کہا اب رمضان جو آئے گا مرض شدید ہوگا، روزہ نہیں چھوڑنا. رجب میں آ کے فرما رہے ہیں جی، خواب میں. اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے ان ایڈوانس جان لیتے ہیں. سبحان اللہ. فارکاسٹ کیا ہوتی ہے بھائی؟ اللہ پاک کی طرف سے عطا. اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی عطا پر کوئی روک ہے نہیں کہ کیوں، تو کون ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے، علم ہے جس کو چاہے عطا فرمائے، جذبہ ہے جس کو عطا فرمائے، توفیق ہے جس کو چاہے عطا کرے. تو اعلیٰ حضرت کے والد رجب میں اعلیٰ حضرت کے خواب میں آتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، مرض شدید آئے گا، روزہ نہیں چھوڑنا. کہتے ہیں ایسا ہی ہوا، رمضان آئے تو میں شدید بیمار ہوا. اب طبیب جو ہے ڈاکٹر کہتا ہے روزہ چھوڑنے کا، کہ میں نے نہیں چھوڑا.
बिहम्दिही ताला, रोज़ा नहीं छोड़ा उसकी बरकत से अल्लाह करीम ने शिफा भी अता फरमा दी। क्यों ना होती, सोमू तसिहु, सुभान अल्लाह। हदीस में इरशाद हुआ रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। अच्छा, अब कुछ एहतियातें खाने पीने की भी अर्ज़ की जाती हैं कि रमज़ान बाज़ का तो लगता है जैसे खाने पीने का सीज़न है जी और बाज़ का शायद वेट बढ़ जाता होगा रमज़ान में, जी, तो इसको कंट्रोल करो या और बढ़ाना है। और बढ़ाना है, सही तो खाने की एहतियातें क्या हैं? सहरी नहीं छोड़नी, सही, सुन्नत है। सुन्नत है। बाज़ लोग इस पर फ़ख्र करते हैं बग़ैर सहरी के रोज़ा रखा। 8 पहरा रोज़ा रखा है जी, वो पंजाबी में 8 पहरा रोज़ा रखे हैं मैं। जी, तो भाई ये बहादुरी नहीं है, ये सुन्नत से महरूमी है, महरूमी है, सुन्नत छूट गई। सुन्नत छुट्टी। अच्छा, सहरी में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत क्या है? फरमाया खजूर बेहतरीन सहरी। वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, और कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा, उठकर 3-1 खजूर खा के पानी पी ले, सहरी हो गई। हाँ, सुन्नत की नीयत से खाएं, बरकत ठीक वाला है। खाना है। रमज़ान शरीफ में खाने पीने की एहतियातें। अच्छा, रोज़ा तो सेहतमंद करता है, मैं बीमार क्यों हुआ? खांसी शुरू हो जाती है, जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं। ये पकोड़ों की सदा है, पकौड़ों की सजा। सदा है। ये समोसे जो हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं। सही, तो खैर ये जायज़ है, लेकिन एक एतदाल से और घर में बनाए तो उसमें मेयारी चीज़ों के साथ। मेयारी चीज़ें हों। सहरी नहीं छोड़ें, क्योंकि समझें कि दिन भर जो रोज़ा रखना है उस पर कुव्वत जो है, तवानाई जो है सहरी सहरी में में देनी। देनी। अच्छा, सहरी में आप प्रोटीन शामिल करें। सही। मसलन आप उबला हुआ अंडा ले लें या आमलेट बना लें, उसको रोटी के साथ खा लें। दही का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें सहरी में। फ़ायदा, आपको भूख देर से लगेगी। सही, ये जो चीज़ें हैं, ये प्रोटीन्स जो हैं, ये आपको ताकत भी देंगी। अंडा, दही, दूध, दालें, और इसने जल्द हज़म नहीं होना, थोड़ा देर बाद हजम होगी। तो ये काम चलता रहेगा। अच्छा, एक और एहतियात है, नमक मसाला जात मिनिमम यूज़ करें, सही, क्योंकि इनके इस्तेमाल से बिलखुसूस नमक जो है ना प्यास को बढ़ाता है, प्यास लगेगी आपको। और मज़ीद वो ग़िज़ाएँ जो सुस्ती के साथ हज़म होती हैं। सही, आप ब्राउन ब्रेड ले लें, आप दलिया ले लें, आप चपाती ले लें। अब पराठे खाएंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा, क्योंकि अमीर अल-सुन्नत फरमाते हैं अंदर जो रबड़ की मशीन है, तो वो कब तक बर्दाश्त करेगी, क्या क्या बर्दाश्त करेगी। अच्छा, बाना दांतों ने, बाकी तो फिर अंदर रबड़ी है। जी। चाय और कॉफ़ी ये पानी को कम करती है, सही, तो हत्तल इम्कान इसका इस्तेमाल कम कर दें, रमज़ान शरीफ में कम कर दें या बहुत थोड़ा कर दें, सही। गुजारा हो जाए, बस इससे ज़्यादा ना करें। इफ्तार में क्या एहतियातें करें? खजूर से इफ्तार करें सुभान या पानी से इफ्तार करें। और खजूर से इफ्तार करना सुन्नत भी है, पानी से इफ्तार करना भी सुन्नत है। और देखें कि अल्लाह की शान है, खजूर में अल्लाह करीम ने ये ताकत रखी है, वो इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी, सुभान अल्लाह। फौरी तवानाई, फौरी खजूर में, खजूर। क्या बात है। अब खजूर यानी कि अरे मुंह में डाल तो चबाओ तो सही कुछ, सही, उसमें अपना मुंह का जो थूक लुआब है, हाँ। लुआब जो उसको मिक्स करें। सही, अब आप उसको निकले, इंशाल्लाह बहुत फ़र्क महसूस करेंगे। अच्छा, पानी पिए, एकदम ज़्यादा ना खा लें। अब फ्रूट चाट है, प्याला भरा हुआ है, तो सब उंडेलनी है, जमात भी लेनी है, तो फिर खाए। अरे भाई इत्मीनान से खाओ यार, रख दो, बाद में आके खा लेना, अल्लाह खैर करे। जमात ले लो भाई। तली हुई चीज़ें जो हैं ना खाएं या कम खाएं, और घर पर बनाएं, सही, क्योंकि बाज़ार वालों ने बेचने के लिए बनाई हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और आपने खाने के लिए बनानी है। अच्छा, वहाँ बनाने वाला पता नहीं कौन है भाई, यहाँ बनाने वाली अम्मी है, वो घर वाली है या बहन बेटी है, ये तो एक बड़े मोहब्बत वाले रिश्ते हैं, बहुत सफाई सुथराई के साथ बनाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ ना हो कि हमारे किसी वो जो प्यारा है, जो घर का ख़ानदान है, घर का एक माहौल है, किसी को ज़रर ना पहुँच जाए जी। अच्छा, इफ्तार में आप सूप, सलाद, फ्रूट्स शामिल करें, जैसे फ्रूट चाट है वो आप लें। अच्छा, अब फ़ौरन खाना नहीं, थोड़ा वक्फा लें, कुछ वक्फा लें, अब खाना खाएं। अच्छा,
آپ نے پانی اب کب پینا ہے؟ افطاری سے سحری تک. جی. تو وقفے سے آپ نے 10 گلاس پانی پینا ہے. پانی پینے چاہے موسم سرد ہے پھر بھی موسم سرد ہے پھر بھی پئیں، پیاس نہیں لگی پھر بھی پئیں. صحیح. اچھا تراویح کے دوران آپ کہتے ہیں کہ جی پھر وہ وضو اور اس کا مسئلہ ہوگا، تو چلو بعد میں پی لو یار. صحیح. مگر اچھا ایک دم آپ کئی گلاس پی لیں گے تو پیشاب کے ذریعے نکل گیا وہ. وقفے سے. اب اس کا ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ ہر گھنٹے میں ایک گلاس پی لیں. صحیح. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے موبائل میں الارم لگا دیں ہر گھنٹے کا پانی کے حوالے سے. تو آپ توجہ ہوتی رہے گی. آپ کا موبائل آپ کو ریمائنڈر دیتا رہے گا کہ پانی پینی ہے صاحب، پانی پی لو، اپنا بھلا کر لو. صحیح. کہتے واش روم بار بار جانا پڑے گا تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ پھر. اور نہیں پئیں گے تو گردوں پہ اثر پڑتا ہے. بالکل ہوگا بھائی. اچھا اسی طرح اور بھی بڑے اچھے مشورے ہیں کہ میٹھا کم رکھیں. صحیح. بازار کی مٹھائیاں تو اچھا بازاری کھانے فاسٹ فوڈ سے بچیں. سادہ کھانا گھریلو کھانا بہتر ہے. اچھا آپ ذہنی کمزوری سے بچنا چاہتے ہیں، تھکن سے بچنا چاہتے ہیں، دن کے کام آپ کے بڑے وہ تھکنے والے، ذہن پہ زور ڈالنے والے ہوتے ہیں، آپ سحری میں کیلا، کھجور، شہد یوز کریں. صحیح. انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. افطاری کے بعد کچھ لائٹ واکنگ بھی کریں، 10-15 منٹ چلیں بھی. اچھا بہت دیر تک جاگنے کے بجائے کچھ نہ کچھ آرام بھی کریں. اور اللہ خیر کرے، امیر علیہ سنت نے بھی وہ گرمی سے بچنے کے مدنی پھول، غالباً رسالے کا نام ہے، اس میں سحری اور افطاری کی کچھ غذائیں اور کچھ. اور دیکھیں کہ انجم بھائی اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. ہر موسم کے پھل ہیں. بالکل ہے. رمضان جس موسم میں آیا، اللہ کریم نے اس موسم میں اس کے بندے کے لیے کیا غذائیں بہتر ہیں وہ پھل پیدا فرمائیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. وہ پھل کھائیں، انشاءاللہ الکریم ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہوگی، آپ کو اسٹمک کے پرابلمز بھی نہیں ہوں گے، آپ کو ویکنیس بھی فیل نہیں ہوگی انشاءاللہ الکریم. اللہ کی رحمت سے. یہ کتاب پڑھنے کا مشورہ دوں گا یار، فیضان رمضان، یہ کتاب پڑھیں. اس کی PDF جو ہے نا، یہ اپنے فیملی کے گروپ اور دوستوں کے گروپ میں آپ سینڈ کر دیں. یہ سمجھیں کہ یہ گفٹ ہے آپ کی طرف. کیا بات. اتنی زبردست کتاب، معلوماتی کتاب، سحری کے بارے میں، افطاری کے بارے میں، ان کی ٹائمنگ کے بارے میں، پھر دعاؤں کے بارے میں، پھر روزے کے فضائل، روزے کی فرضیت، مسافر کا روزہ، اور اسلامی بہنوں کے ایام کے وہ معاملات ہوتے ہیں، اس میں روزوں کے معاملات، اس دوران معاملات. اچھا آپ نے مسافر آپ نے بننا ہے تو کس وقت آپ کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی. صحیح. روزہ رکھ کر سفر، بہت زبردست معلومات. تراویح کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں، اعتکاف کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف، صحابیات کے اعتکاف، نفل اعتکاف، سنت اعتکاف، منت کا اعتکاف اور نفل روزے. زبردست کتاب. کیا بات. اللہ کریم نصیب فرمائے پڑھنا. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رمضان شریف کی آمد ہے، تیاری بھی کرنی ہے، روزے بھی رکھنے اللہ پاک کی رحمت سے، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں، مزید ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا نگران ہے پاکستان سے. یہ سوال ہے ویلنٹائن ڈے منانے کے کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیں ایک بات ہم ذہن میں رکھیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. الحمدللہ. اور اسلام ہمیں عطا ہوا ہے، اب اسلام میں پورے داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جب مذہبی معاملات آئیں گے تو ہم اسلامی ہو جائیں گے، بقیہ جو دیگر انجوائمنٹ کرتے ہیں، ارے بھائی اسلام میں سب کچھ ہے. بالکل صحیح. وہ اس پر عمل کریں آپ. تو یہ ویلنٹائن ڈے کی کوئی فنکشن اسلامی تو نہیں ہے نا کوئی. بالکل ایسے. اچھا یہ غیر مسلموں کی طرف سے آیا ہے، اور اس کے اندر استغفر اللہ یوں کہے کہ نامحرم لڑکے اور لڑکیوں کے دوستانہ کرنے کا دن ہے یہ. استغفر اللہ. اب بہن بیٹیوں والے سوچیں بھائی کہ ہم کیا فیل کریں گے، تو اس طرح اور بھی اتنا اچھا نہیں لگتا. یہ سمجھیں کہ شرم و حیا کے جنازے نکلتے ہیں اس دن. استغفر اللہ.
بے حیائی، بدکاری، ماں باپ کی عزتوں کی پامالی اور غیر مسلموں کا کلچر، معاشرے میں فساد، اخلاقی پستی، بدنگاہی، خوف خدا سے دوری اور شرم مصطفیٰ سے محرومی، قرآن و سنت کی مخالفت، کیا کیا کہے. استغفر اللہ. تو اس سے بچنا چاہیے. اور ہم مسلمان ہیں، اسلامی طور طریقے اپنائیں بھائی. دیکھیں سورہ نور میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. استغفر اللہ. تو مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نظر آنا چاہیے کہ مسلمان ہیں ہم بھائی، اسلامی طور طریقے پر عمل کریں گے. اچھا بھی جائز ہے ناجائز ہے بھائی، علماء سے پوچھیں نا. ایک بات کر رہا ہوں، جنرلی کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں، پوچھیں گے نا جی بھائی. ڈائٹیشین سے رابطہ کرتے ہیں، ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، آپ ایڈوکیٹ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ جج سے رابطے کرتے ہیں، پتہ نہیں کن کن متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں نا. جائز و ناجائز تو علماء بتائیں گے، علماء سے پوچھیں نا بھائی. تو یہ بالکل اسلامی طور طریقے نہیں ہیں، اس کے بچنا چاہیے، بالکل بچنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں حیا نصیب فرمائے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے. با حیا نوجوان جو رسالہ ہے نا امیر علیہ سنت کا، سبحان اللہ، حیا کیا ہے، با حیا کون ہوتا ہے، اس میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے زبردست. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اولاد کی تربیت. یہ نیک خواتین بچے ضدی ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا علاج کیا جائے، کس طرح ان کو ضد سے بچایا جائے؟ بالکل دیکھیں یہ بھی ایک کام ہے. تو امیر علیہ سنت سے جب سوال ہوا تو فرمایا کہ بچے ضد، شرارتی، چھیڑخانیاں، میٹھی میٹھی باتیں نہ کریں، نہ بڑوں سے الجھیں، نہ بات بات پر روٹھیں. تو ان کو بچہ کون کہے؟ بچے جو ہوئے بچے. اچھا اگر بچہ بالکل شریف بن کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی شرارت نہیں کر رہا، تو پریشان ہو جائیں بیمار تو نہیں ہو گیا. تو بچے اس طرح کے وہ معاملات وہ کرتے. اور بچوں کے ضدی ہونے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے، امیر علیہ سنت کی تربیت ہے کہ ہم ان کی ہر ضد پوری کرنے لگ جاتے ہیں. اب پہلے ہر ضد پوری کی جاتی ہے، پھر بچہ ضدی ہو جاتا ہے، وہ اس کا عادی ہو گیا کہ میں جو کہوں گا وہ ہوگا، ملے گا، نہیں ملے گا تو پھر وہ روئے گا، ٹھیک ہے، ضد کرے گا. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اگر جو چیز وہ مانگ رہا ہے اس کے حق میں بہتر ہے تو دیں، نقصان دے تو بھی احتیاط کریں. اب چاکلیٹ کھا کھا کے بچوں کے دانت جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں. میں ڈینٹسٹ کے پاس گیا تھا، انہوں نے بتایا کہ ایک بچے کے دانت اس قدر خراب ہوئے کہ ہم نے سارے دانت نکال لیے تھے. اور ہے بچہ کیسے نکالیں، تو اس کو بے ہوش کر کے اس کے دانت نکال لیتے. اللہ. تو چاکلیٹ، ہر وقت چاکلیٹ. اچھا مانگی جا رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں. اچھا چھوٹے بچوں کو شوگر ہوتی، بالکل ہو جاتی ہے، چھوٹے بچوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اچھا ان کے کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں، بالکل ہے، لیور کے پرابلم آتے ہیں. ارے بھائی تو ان کی بھی احتیاط کرو یار. بچے اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، اس کی بھی احتیاط کی جاتی ہے. اب بچے تو بچے ہیں نا، سنبھالنا تو بڑوں نے ہے، انہیں ضد کرنی ہے. اب وہ کولڈ ڈرنکس پر ضد کر رہے ہیں حالانکہ کھانس رہے ہیں. اب وہ سردی میں تھر تھرا بھی رہے ہیں اور آئس کریم کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، تو ابھی پورا تھوڑی کریں گے. صحیح. بچہ کہے گا مجھے چھری دو، میں نے گلا کاٹنا ہے، تو دے دو. نہیں دیں گے ظاہر ہے. جو اس کی جو طلب ہے اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو دیں، نہیں ہے تو نہ دیں. اور ہر ضد پوری نہیں کرنی چاہیے. تو والدین کو ماموں، چچا، نانا، دادا، نانی، دادی اپنے وہ بچوں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے، نواسوں سے، نواسیوں سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، مگر بیجا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. ورنہ یہ بچے ڈھیٹ ہو جائیں گے، ضدی ہو جائیں گے. ضدی ہو جائیں گے. اچھا ایک کو چیز دلائی تو دوسرا وہ ضد کرتا ہے کہ مجھے بھی کیوں نہیں. بچوں کی بات توجہ سے نہ سنی جائے، بچے اس وجہ سے بھی ضدی ہو جاتے. صحیح. توجہ دینی پڑتی. وہ کچھ آپ کو اپنی ادا دکھانا چاہتا ہے، اب دیکھیں توجہ چاہتا ہے، توجہ دیں. ٹھیک ہے. اور اس پر اس کو اپریشیٹ بھی کریں.
صحیح. وہ ماشاء اللہ اب وہ راضی ہوگا, نہیں تو اس نے پھر ضد کر. اچھا, بچوں کو وقت نہ دیں تو یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ بچے ضدی بن جائے. بچے کی کوئی ایسی تبدیلی دیکھتے ہیں جو ان کو اچھی نہیں لگتی. بچے دیکھتے ہیں انوائرمنٹ میں, ماحول میں, اس میں, تو اس کا احساس جو ہے وہ کر کے, محسوس کر کے اس کا اظہار ضد کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. احساس کمتری, احساس محرومی بھی بچوں کو ضدی بناتی ہے. وہ چیزیں جو ان کے پاس نہیں اور دیگر بچوں کے پاس ہیں, تو اس پر وہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس نہیں. اچھا, بچے کی نیند پوری نہیں ہوتی نا, تب بھی بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح ان کی جو ویکنیس ہے یہ بھی ان کو ضدی کرتی بناتی ہے. اور اب آپ نے بچے کو اس چیز کا عادی بنایا ہے کہ جو ضد کرتا ہے پوری کرتے ہیں. جب آپ مہمان بنیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ شرمندہ ہوں گے. مہمان آ جائیں یا خود مہمان بنے, دونوں صورتوں میں بالکل ایسے ہی ہم شرمندہ ہوں گے, کیونکہ اس کی بات نہیں مانی تو اس نے چلانا, رونا, لوٹ پوٹ لگا دی اس نے. اچھا, بعض اوقات بچے وہ ایسی ضد کرتے ہیں ظاہر کہ جو شرن ٹھیک نہیں ہے. تو خیر اس کا جو علاج وہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں, ان کو اچھی صحبت دیں, ہر ضد پوری نہ کریں, تو آہستہ آہستہ اس کی ضد کرنے کی عادت بھی نکل جائے گی. اچھا, بچے کی ضد کے مقابلے میں سختی نہیں کرنی چاہیے. صحیح, اگر وہ ضد کرے تو آپ بھی ضدی نہ بنے. ٹھیک ہے, ابھی رکھ کے دیا ہے, کیوں مار رہے, دعائیں کر کر کے تو یہ لاد لی یار. صحیح, پھولوں کو پیار کرتے ہیں, سونگتے ہیں یار, تھپڑ تھوڑی مارتے ہیں اس کو. چیز مار دی, اٹھا کے دھکا دے دیا, کر دیا. اچھا, بعد میں خود ہی سر پکڑ کے بیٹھ رہے ہیں, اس کا تو سر پھٹ گیا. اب ان کا جسم نازک ہوتا ہے, کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ کا خرچہ بھی ہوگا, آپ کو تکلیف بھی ہوگی, اور آپ کو ایک دکھ رہے گا. اچھا, بچی ہے, آپ نے دھکا دیا اس کو کہ کٹ لگ گیا, ساری زندگی نشان رہے گا. ٹھیک. اور بچیوں کے معاملات اور زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. بالکل ایسے کہ اس کے چہرے کو استغفر اللہ کوئی کہیں کٹ لگ گیا, تو جب بھی دیکھے گی یہ میری ماں نے, میرے باپ نے مجھے دھکا دیا تھا. یا اس کی اولاد پوچھے گی امی آپ کو یہ کیا نشان ہے, تو بتاؤ بھی کہانیاں کھلتی رہیں گی, اللہ نہ کرے. تو اس میں بھی احتیاط کی حاجت ہے. اللہ پاک بہتر انداز سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اولاد کے اچھے انداز میں تربیت کریں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین. اور فیشن کے تعلق سے وہ چل رہا ہے سلسلہ. اسلامی لباس ہم اپنائیں تو انشاءاللہ الکریم ہم عاجزی والے بن جائیں گے. سبحان اللہ. اور اسلامی لباس پہننے سے انشاءاللہ خود پسندی سے بچیں گے, تکبر سے بچیں گے. کیونکہ فیشن والا لباس, قیمتی لباس, وہ پہن کر انسان خود پسندی, تکبر, حب جا, دکھاوا وغیرہ اس میں مبتلا ہو سکتا ہے. اچھا, خاص موقع آتا ہے عید کا, جمعے کا, اس میں ہم نے اچھے کپڑے پہنے تو یہ مباح ہے, روز روز نہیں, ورنہ وہ ایک تو بڑا پن پیدا ہوتا ہے, اور پھر غریب کو پہننے والا نظر کارت سے دیکھ رہا ہے اور غریب نظر حسرت سے دیکھ رہا ہے, تو نظر بھی تو لگ جاتی ہے, نظر بھی تو حق ہے. سادگی اپنائیں, اور لباس شہرت اگر پہنیں گے, ایسا نمایاں لباس سب کی نظروں میں آ رہا ہے, تو تکبر, خود نمائی, دکھاوا, احساس برتری, مقابلہ بازی, اور کسی میں احساس کمتری بھی پیدا ہو رہی ہے. اور آپ سمجھیں گے اوروں کے لیے ترغیب بن رہے ہیں, سراپا ترغیب بن رہے ہیں, اور سادگی ختم کرنے کی ترغیب کر رہے ہیں. آپ فضول خرچی کی ترغیب بن دے رہے ہیں بھائی, سراپا ترغیب بن رہے ہیں. تو اللہ پاک خیر فرمائے. جو بھی فیشن شرن جائز ہے اس کو اپنانے میں حرج نہیں ہے, اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے سادگی اختیار کریں گے. سادگی کا مطلب گندگی نہیں ہے, گندگی نہیں, سادگی صفائی کے ساتھ. اچھا, اب بعض خواتین و فیشن کے اتنی وہ پڑ جاتی ہیں لت میں, کہیں غفلت میں کہیں, کہ ناخن بڑھا لیتی ہیں, کو بڑھائے رکھتی ہیں, اور
40 दिन से ज़्यादा नाखून बढ़ाना नाजायज़ व गुनाह है। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मूछे और नाखून तरशवाने और बगल के बाल उखाड़ने और मुँह ज़ेरे नाफ मूड़ने में हमारे लिए ये वक्त मुकर्रर किया गया कि 40 दिन से ज़्यादा ना छोड़े। अब फैशन की एक ख़राबी के जो औरतें हैं, नाखूनों पर पॉलिश, हाथ नाखून खूबसूरत दिखाई देंगे। अब नेल पॉलिश में वाटर प्रूफ केमिकल होता है, तो उसमें ज़रा वज़ू का पानी नहीं पहुँचेगा, गुस्ल जब करेंगे तो पानी नहीं पहुँचेगा, तो उस पर सख्त वईद है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को देखा, उन्होंने वज़ू किया लेकिन उनकी एड़ियाँ, पाँव का जो हिस्सा है टखने के नीचे वाला जी, एड़ी खुश्क थी। फरमाया एड़ियों को सही तौर पर ना धोने वालों के लिए जहन्नम की वादी फैल है। अस्तगफिरुल्लाह। वज़ू सही तौर पर अदा करो तो इस पर तय जम जाती, नेल पॉलिश की तय जम जाती है। तय जम जाती है, तो इसको उतारे बगैर तो वज़ू गुस्ल नहीं होगा। बाज़ इस्लाम में मेहंदी लगाती हैं या मेहंदी का अर्क लगाती हैं, तो उसमें कलर भी आ जाता है सही, और वो वज़ू भी हो जाता है। वज़ू गुस्ल का भी मसला नहीं। अगर औरतें कभी किसी कैफियत में वो नेल पॉलिश लगाएं तो ज़ाहिर है कि उसको फिर वो रिमूव करना होगा। नेल और पॉलिश रिमूवर मिलते हैं। जी हाँ, सही, वो थिनर वगैरह या इस टाइप के रिमूवर जो हैं उससे साफ़ कर लें। नमाज का वक्त ना गुजर जाए ऐसी हालत में। अगर बेवुज़ू हैं तो वज़ू करना पड़ेगा, वज़ू उसके साथ नहीं होगा। ये नेक ख़वातीन। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए प्रोग्राम में सवाल शामिल करते हैं। मेरा निगरानी पाकिस्तान से ये सवाल है, चाय में मक्खी गिर जाए तो क्या करना चाहिए? हदीस पाक में अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है। सुभान अल्लाह। नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरबियत की है, वाह, और इतनी तरबियत है कि सुभान अल्लाह, कहीं भी हमें वो ऐसा नहीं छोड़ा, हैरान नहीं छोड़ा कि मैं अब क्या करूं, किससे पूछूं, कहाँ जाऊं। ठीक है, उलमा बताएंगे, हमें नहीं मालूम। तो रसूल पाक ने तरबियत फरमाई अपनी उम्मत की। फरमाया जब खाने में मक्खी गिर जाए उसे गोता दे दो, पूरे उसके डुबकी लगा दो उसकी, क्योंकि उसके एक बाजू में शिफा, दूसरे में बीमारी है। खाने में गिरते वक्त पहले बीमारी वाला बाजू डालती है, लिहाजा पूरा ही गोता दे दो। अब इस हदीस की वजाहत करते हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। मक्खी नापाक नहीं है, पाक है। अब इसमें बहता हुआ खून नहीं होता, पानी में, दूध में, शोरबे में डूब कर मर जाना उसको नापाक नहीं करता, नजस नहीं करता। तो ये मालूम हुआ कि ये एहतमाल कि शायद मक्खी नजासत पर बैठ कर आई हो, शायद इस पर गंदगी लगी हो, शोरबा नापाक हो गया, ये मोतबर नहीं है, शरीयत ज़ाहिर पर है। अच्छा, मज़ीद फरमाते हैं अल्लाह पाक ने बहुत से जानवरों में जहर व तिरयाक यानी इलाज जमा किया है। सही, बीमारी भी है, शिफा भी है। शहद की मक्खी के मुंह से शहद निकलता है, सुभान अल्लाह, और बीमारियों की शिफा है जी, और उसके डंक से जहर निकलता है जो बीमारी है। बिच्छू के डंक में जहर है और खुद बिच्छू के जिस्म की राख जहर का इलाज है। वाह। दूसरी रिवायत में है मक्खी पहले जहरीला बाजू डालती है, तुम दूसरे बाजू को गोता देकर फेंको। जहरीला बाजू पहले डालना उसकी फितरी बात। देखो चींटी को रब ताला ने कैसी कैसी बातें सिखा दी हैं। गंदुम जमा करती है, अगर भीगी गंदुम हो तो उसे खुश्क करती है, फिर ऐसे तरीके पर रखती है कि आइंदा ना भीग सके। 2 टुकड़े काट कर रखती ताकि उग ना जाए। धनिया को नहीं काटती कि वो साबित भी नहीं उगता। वाह। पाक है वो रब बेनियाज जिसने बेअकल जानवरों को भी अकल बख्शी। तो मालूम हुआ, मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मखलूक की हर खासियत से खबरदार हैं, हाकिम भी हैं, हकीम भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान सदके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। तो खाने में, पानी में, दूध में, चाय में मक्खी गिर गई तो मक्खी को निकाल के फेंक दे। सही, सुभान अल्लाह। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम में सेगमेंट शामिल करते हैं, औरत और इस्लाम। ये नेक ख़वातीन। जी सैयदी। अल्लाह अकबर। जहालत के दौर में माँ जैसे
رشتے کو ایک تعلق سمجھا جاتا تھا، ادب نہیں تھا، احترام نہیں تھا، کو حقوق کا نہیں تھا، ماں کی مشقت، قربانی، احسان کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ تو دین اسلام نے اس ماں کی عظمت بیان کی۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں جنگ میں جانے کی۔ رسول پاک فرماتے تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ۔ ان الجنت تحت رجلیہا، بے شک جنت ان کے قدموں کے نیچے۔ نسائی حدیث نمبر 3104۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی کیا فرماتے ہیں؟ علماء کی بڑی شان ہے یار، سبحان اللہ۔ قدموں کا ذکر فرما کر اشارتاً فرمایا ماں کی خدمت اور اس کے سامنے عاجزی دونوں ہی ضروری ہیں۔ واہ، خدمت کے ساتھ اکڑ نہ کرے، اس کے پاؤں سے لگا رہے تب جنت پائے گا۔ جنت پائے۔ میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے آپ کو مکان لے کر دیا، ہر مہینے جوڑے لے کر دیتا رہا، تو کیا احسان کیا بھائی؟ خدمت ہے، کرو۔ اچھا، ایک صحابی نے عرض کی اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا، ماں باپ تیری جنت اور دوزخ ہے۔ ماں کی خدمت و اطاعت نہ کرنا، نافرمانی کرنا، ناراض کرنا دوزخ میں جانے کا سبب بن جائے گا، اور خدمت جو جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ وہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی ایک راستے پر ایسے گرم پتھر تھے، اگر گوشت کا ٹکڑا کوئی ڈال دیتا اس پر تو وہ کباب ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنی ماں کو گردن پر بٹھا کر 6 میل تک ایسی جگہ سے لے کر گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت سے بہت عزت دی۔ بہت عزت دی ہے، سبحان اللہ۔ یہ نیک خواتین، اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اور ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو اپنی اس عزت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، چھوٹے بچوں کے معاملات پہ آپ چھوٹے بچوں کے معاملات ہیں۔ چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ ہی مائیں سلاتی ہیں، جی، مگر اس میں بھی احتیاط کی حاجت ہے، کیونکہ بہت چھوٹا بچہ ہے تو وہ تو اب مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ جی، اچھا، اسے الگ کمرے بھی نہیں سلوا سکتے کہ کسی وقت بھی اس کا ڈائپر چینج کرنا پڑے گا، کسی وقت بھی اس کو فیڈ کرنا پڑے گا، اور بار بار اٹھنا جانا بھی آسان نہیں ہے۔ تو بچے کو ساتھ سلانے کی احتیاط ہے جی، کہ کوئی بھاری کمبل، کوئی بھاری تکیا، کوئی ٹوائز رکھے ہوئے بہت ہیوی، تو وہ بچے کے قریب ایسے نہ ہو کہ گر کر اس کے اوپر آ جائے۔ اسی طرح وہ بڑا بچہ ہے، وہ بھی ساتھ بیڈ پہ سویا ہوا ہے، تو ذرا قدرے بڑے بچے ہیں نا، وہ نیند میں پورے بیڈ پر ہی گھومتے رہتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس بچے کو نقصان پہنچا دے۔ چھوٹا بچہ ہے بھی وہ، یا اس کے اوپر وہ گر جائیں۔ اچھا، ماں بالکل اپنے ساتھ سلا رہی ہے تو نیند میں کروٹ بدل کے اس کے اوپر آ گئی تو بھی بچے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کمرے کے اندر اگر کوئی سگریٹ نوشی کر رہا ہے جہاں بچہ ہے تو بچے کو نقصان پہنچنے کا، بالکل ایسی ہے۔ یا پھر ابھی بچہ پیٹ میں ماں حاملہ ہے اور وہ سگریٹ نوشی کرتی ہے تو اس سے بھی بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ تو اس میں احتیاط یہ ہو سکتی ہے کہ بیڈ کے بالکل ساتھ ہی بچہ الگ بھی ہو اور ساتھ بھی ہو۔ جی، اور سیپریٹ بیڈ ملتے ہیں اس کا؟ جی، اس طرح کی کوئی ترکیب بنا لی جائے تاکہ وہ کروٹ لینے پر بچے کو آزمائش بھی نہ ہو اور بچے کی کیئر بھی ہو سکے۔ اچھا، گھر میں پالتو کتا یا بلی اس طرح کے کوئی جانور ہیں تو اس میں بھی احتیاط کریں۔ ایک تو یہ کہ وہ کہیں نادانی میں، جانور تو نادانی ہوتے ہیں، کوئی پنجہ نہ مار دے، کوئی ناخن نہ مار دے، پھر اس کے جراثیم بھی تو ہیں نا، وہ بھی اب یہ جو نوزائیدہ بچہ ہے اس پر اس کے جراثیم اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس کو خطرہ پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، بچوں کو ایسی جگہ نہ سلوائیں جی
کہ جہاں سے وہ کروڑ لے کر نیچے گریں تو ان کو چوٹ لگ سکے، چوٹ نہ لگ جائے. چوٹ نہ لگے. اور ایک کا مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ بچہ گرا تو اس کو سر پر وہ چوٹ لگی تو اس کے دماغ کے کئی آپریشن کرانے پڑے اللہ بچے کے. اللہ. تو بہت زیادہ یہ احتیاط اور ماں کی شان و عظمت بھی تو ہے. بالکل ہے، بالکل. یہ خدمت بھی ہے ذات میں. ایک واقعہ تو یہ بھی پتہ چلا تھا، وہ ارزائیاں رکھی ہوتی نا سردیوں میں، تو چھوٹا بچہ جو تھا ان کے قریب تھا اور ارزائیاں گری ہیں اور بچہ بیچارہ نیچے دم گھٹ کے مر گیا، ارزائیوں کے نیچے آ گیا. اللہ، اتنا سا بچہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ نہ اس نے چیخنا ہے نہ اس نے بچاؤ بچاؤ کہہ رہے نہ اٹھ کے بھاگنا ہے. وہ تو لیٹے ہی ہوا ظاہر ہے. بالکل ایسے ہی. اللہ پاک رحمت فرمائے ہمارے بچوں کی بھی اور ہماری بچیوں کی بھی، اللہ پاک ان پر بھی رحمت فرمائے. آمین. اچھے انداز سے ان کی تربیت کریں، دیکھ بھال کریں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں. یہ نیک خواتین. الحمدللہ ہمارا پروگرام جو ہے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ نیک خواتین، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. خود بھی دیکھیں، دوسروں کو دیکھنے کی دعوت بھی دیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیں، رمضان کی تیاری کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت، یہ نیک خواتین.